اکنامک کرائسس کی بنیاد ہم ہیں، اس میں میرا طبقہ، اس میں پاکستان کے جتنے بھی طبقات ہیں، ہم اس ہال میں بیٹھے ہوئے تمام حضرات، ہم کہیں نہ کہیں اپنے خراب کردار کی وجہ سے اس حال تک پہنچے ہیں۔ جہاں جس کو موقع ملتا ہے، چاہے وہ دودھ فروش ہو، چاہے وہ اس ملک کے حکمران ہوں، ہم نے اس ملک کے ساتھ جو بنیادی ظلم کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ ہم نے اس ملک کے جڑوں کو کھوکھلا کر دیا ہے۔ جو ملک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت تھی ہمارے پاس، اور ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے۔ آج اگر ہم وہ اصول اپنا لیں، حکومتی سطح پر، معاشرے کی سطح پر، تمام لوگ آج یہ طے کر لیں کہ جو اصول آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے تھے، چاہے وہ معاشی اصول تھے، چاہے وہ معاشرتی اصول تھے، وہ رہنے کے اصول تھے، حقوق خواتین کے حقوق کے اصول تھے، چاہے وہ منورٹیز کے حقوق کے اصول تھے، پورا کنڈکٹ آف لائف وہ ہمیں دے کے گئے، اور ہم اس پر عمل پیرا نہیں ہو سکے۔ لیکن امید ہے کہ یہ اس طرح کی کاوش، اور خاص طور پہ علماء اکرام کا کردار ہے۔ آج میرے ملک میں کس بنیاد پہ اس ملک کو کمزور کیا جا رہا ہے، اور کیوں کمزور کیا جا رہا ہے؟ بنیادی وجہ کمزور کرنے کی یہ ہے کہ یہ ایک اسلامک اٹامک پاور ملک ہے۔ اب اس کو کمزور کرنے کے لیے جو سازشیں کی جا رہی ہیں، 2 سے 3 سازشیں ہیں، زیادہ ہے ہی نہیں۔ پہلی سازش ہے کہ ہمارے ملک کو اکنامک کنڈیشن اس کی یہاں تک پہنچا دیں کہ یہ ملک خود ہی تباہی کے دہانے پہ پہنچ جائے۔ دوسری سازش یہاں پر ایتھنک فالٹ لائنز بنانے کی ہے۔ میں سب سے پہلے مسلمان ہوں، اس کے بعد میری کوئی آئیڈینٹی نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں پاکستانی ہوں۔ کوئی بلوچ ہے تو کوئی پشتون ہے تو کوئی پنجابی ہے، یہ آئیڈینٹیز ختم ہو چکی 1947 کے بعد۔